کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے الا خطأ، مگر یہ کہ نادانستہ طور پر، غلطی سے اگر قتل سرزد ہو جائے، الا خطأ، مگر نادانستہ طور پر۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو یہاں پر اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت 4 واقعات نقل فرمائے، جن میں سے صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تفسیر طبری کے حوالے سے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ عیاش بن ابی ربیعہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، عیاش بن ابی ربیعہ مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے سے پہلے ہی اولین مہاجرین کے ساتھ یہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ ان کی والدہ ان سے بڑا پیار کیا کرتی تھی، ان کو بڑی محبت تھی ان سے، چنانچہ انہوں نے اپنے دوسرے بچوں کو بلایا۔ اور یاد رکھیے یہ عیاش بن ابی ربیعہ کون ہیں؟ یہ ابو جہل کے اخیافی بھائی ہیں۔ اخیافی بھائی کہتے ہیں ماں شریک بھائی، یعنی جن کی مائیں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، ان کو کہتے ہیں اخیافی بھائی۔ تو ابو جہل ان کا اخیافی بھائی تھا، تو ان کی والدہ نے بلایا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو، حارث بن ہشام کو، دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ عیاش کو واپس لے کر آؤ، اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں یعنی ابو جہل اور حارث بن ہشام، اور اسی طریقے سے بنو عامر کا ایک شخص جس کا نام بھی حارث تھا، حارث بن زید، یہ تینوں جو ہے وہ مدینہ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے، اور عیاش بن ابی ربیعہ ان کو مل جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے بغیر کس حالت میں، تم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے، دیکھو وہ دھوپ میں لیٹی ہوئی ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کہ وہ تمہیں نہیں دیکھے گی وہ سائے میں نہیں جائے گی، وہ دھوپ میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ واپس چلو، بس ایک مرتبہ چل لو، پھر اس کے بعد ہم تمہیں خود ہی مدینہ لا کے چھوڑ دیں گے، تمہیں شہر میں واپس لا کے چھوڑ دیں گے، بس ایک بار چلو۔ وہ اتنی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی مدینے کے حدود سے باہر ہی نکلتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو باندھ دیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد کوڑے مارتے ہیں۔ ایک روایت کے تحت میں نے پڑھا کہ تقریباً 100 کوڑے یعنی 200 کوڑے ان کو مارے گئے، ایسی حالت ان کی کر دی گئی، اور ان کو لے کر مکہ لے گئے اور لے جا کر ان کو قید کر دیا۔ اسی وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ بنو عامر کا جو شخص ہے حارث بن زید، اس کو یہ قتل کر دیں گے، تو اگر موقع ملا تو وہ چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے۔ یہ مسلمان ہو کر چلے گئے تھے ہجرت کر کے حضور علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے پہلے، چنانچہ یہ لوگ ان کو دھوکے سے وہاں سے لے جاتے ہیں، مکے میں لے جا کر قید کر دیتے ہیں، اور پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے، فتح مکہ کے بعد پھر یہ وہاں سے آزاد ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ایک آزاد شخص کو غلامی کی زندگی میں دھکیل دینا، اس پر اس قدر کوڑے برسانا، اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دینا، تو ظاہر ہے وہ تو پھر اپنے دشمنوں سے بدلہ لے گا، وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے گا۔ کوئی بھی انسان وہ پیچھے نہیں ہٹے گا جس کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ ذرا محترم، ہوا یہی کہ فتح مکہ کے بعد اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو حارث بن زید تھے بنو عامر کے شخص، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اللہ نے کرم فرمایا، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام سے قبل یہ مکہ میں مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے تو ویسے ہی قسم کھائی ہوئی تھی کہ اگر یہ مجھے ملا تو میں تو چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ عیاش بن ابی ربیعہ نے دیکھا کہ یہ جو حارث بن زید ہے یہ مدینے کی طرف چلا آ رہا ہے، انہوں نے موقع پایا، پکڑا اور قتل کر دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے یہ تو کافر ہے، اور یہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، ان کو بھی بڑی اذیتیں پہنچائی ہے، لہٰذا انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔
کہ وما کان لمؤمن، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، سوائے غلطی سے، نادانستہ طور پر۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے، یہ تو ایک شان نزول آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے تحت میں آپ کے سامنے قتل کس قدر شدید ہے، اس کا گناہ کتنا سخت ہے، اور قتل کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، یہ تفصیل میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہوں گا۔ یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے، جنایات کا باب، قتل کا باب، کسی کو قتل کر دینا، کسی کے عضو کو کاٹ دینا، کسی کی آنکھ کو پھوڑ دینا، کسی کو جسمانی طور پر بے عیبدار کر دینا، کسی کے جسم کی منفعت کو ضائع کر دینا، یہ کس قدر بڑا اور شدید جرم ہے، اس کے اوپر تو پورا چیپٹر ہے، پوری تفصیل ہے احادیث کے اندر اور آیت کریمہ کے اندر بھی اس کے بارے میں واضح طور پر یہاں بھی جیسے بیان فرمایا گیا، آگے چھٹے سپارے کے اندر بھی، سورۃ البقرہ کے اندر بھی قتل سے متعلق اور دیگر آیتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ذرا محترم ذرا غور کیجئے، دیکھیے قتل کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا۔ ایک ہے قتل خطا، جس کی بات چل رہی تھی۔ قتل خطا، غلطی سے کسی کو قتل کر دینا، اس کی 2 قسمیں۔ ایک ہے فعل کے اندر خطا ہو جانا، مثال کے طور پر ایک شکاری جو ہے وہ جانور کا شکار کر رہا تھا، اور شکار کرتے ہوئے اس نے نشانہ تو بنایا تھا جانور کا، اس نے گولی چلائی، اچانک سے کوئی اور شخص سامنے آ گیا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ فعل کے اندر خطا ہے، یعنی غلطی سے یہ قتل سرزد ہو گیا۔ ایک ہے ارادے کے اندر خطا، یعنی کسی کافر کو مار رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، گمسان کی جنگ چل رہی تھی، کسی کافر کو مارنے کی نیت سے وہ گیا اور کافر کو مار رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے مسلمان کا خون ہو جاتا ہے، یہ ہے ارادے کے اندر خطا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اسی طرح قتل خطا کی دوسری ایک قسم بنتی ہے، وہ ہے قائم مقام خطا۔ مثال کے طور پر کہ یہ جو آپ یہ سمجھیے کہ کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اوپر کام چل رہا ہے، اور اوپر عمارت سے کسی کے ہاتھ سے کوئی بلاک گر جاتا ہے، کوئی اسی طرح کا کوئی سامان گر جاتا ہے، اور وہ اوپر سے گرتا ہے نیچے کسی شخص کے اوپر، اور وہ لگنے سے وہ شخص وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ ہے قتل قائم مقام خطا۔ ذرا غور کیجیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قتل صرف بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے، نہیں، اس طرح کے واقعات روز بروز کے معاملات میں سے ہیں، اور یہ کس قدر شدید ہے، ابھی آپ کو میں مزید تفصیل بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو روز بروز کے معاملات ہیں، اور اس کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے ہر ایک بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر، کہ یہ قتل جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ شاذ و نادر کسی نے ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا، کہ کہیں دشمنی ہوئی، لڑائی ہو گئی آپس میں، کسی نے چھری سے قتل کر دیا، کسی کو گولی مار دیا، اور بھی دیگر قسمیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 3 بیان کی۔ قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہتھیار کے قائم مقام کسی چیز سے کسی کو مارنا، اور کیسے شخص کو مارنا کہ جس کے خون کی محافظت ہمیشہ کے لیے ہو، جیسے مسلمان یا ذمہ، جیسے وہ کافر جو مسلمانوں کی سلطنت میں رہتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ان کی محافظت کا حکم دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ قتل کرنے والا عاقل اور بالغ ہو، تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے۔ یہ قتل عمد کی تعریف ہے کہ ہتھیار کے قائم مقام کسی چیز سے قتل کرنا، یہ تو قتل عمد ہو گیا۔ قتل خطا میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ فعل کے اندر غلطی ہو جائے، مار رہے تھے کسی کو، مر گیا کوئی اور، ارادے میں غلطی ہو جائے، مار رہے تھے کافر کو، مر گیا مسلمان۔ قائم مقام خطا، کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گری اور کسی شخص کے اوپر گر پڑی اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ بہت ساری اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کمپنیوں کے اندر ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے قتل شبہ عمد، یعنی جیسے جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، اس سے مشابہ، یعنی کسی ایسی چیز سے مارا ہے کہ جس سے قتل نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی قتل کرنے کے ارادے سے مارا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، واقعات آ جاتے ہیں کہ استاد نے بچے کو تربیت کرنے کے لیے مارا ہے، قتل کے ارادے سے نہیں مارا ہے، اس کو چوٹ پہنچانے کے لیے مارا ہے۔ ایک
تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے مارا ہے، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بچہ اس مار کتاب نہ لاتے ہوئے گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، یہ قتل شبہ عمد ہے، قتل شبہ عمد۔ اور پانچویں قسم قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کس کو کہتے ہیں؟ یہ غور سے سنیے گا۔ اس کی مثال تو یہ دی جاتی ہے کہ کسی کی زمین میں کسی نے گڑھا کھود دیا، کنواں کھود دیا، اور جو زمین کا مالک تھا وہ آیا اندھیرے میں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، گر گیا، مر گیا، یہ قتل بالسبب۔ روڈ پر جو حادثات ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے، یعنی آپ کسی سواری پر سوار ہیں اور اس سواری سے کوئی شخص جو ہے ٹکر کھا کر مر جاتا ہے، چل بستا ہے، تو یہ قتل بالسبب ہے۔ کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں روز بروز کے، کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں قتل بالسبب۔ یعنی کسی بھی شخص سے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، الامان والحفیظ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن حادثات ہی ہو جاتے ہیں، کسی کوچ سے ٹکر ہو جاتی ہے، کبھی ٹرالر سے ہو جاتی ہے، کبھی بائک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی رکشے سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی کار سے حادثہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو بہت ہی عام ہے قتل بالسبب۔ یعنی آپ کسی سواری پر سوار ہو اور نادانستہ طور پر قتل واقع ہو گیا، کسی کو ٹکر لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ چل بسا۔ تو یہ 5 قسمیں، اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر جو بات بیان کی، اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، مگر یہ کہ خطا سے، غلطی سے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، کہ جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، خطأً قتل کر دیا، نادانستہ طور پر قتل کر دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس نے ایک غلام، مرد یا عورت، یعنی غلام یا باندی آزاد کرنا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا اس پر لازم ہے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا ہے، دیت سپرد کرنا ہے۔ دیت کیا ہے؟ وہ ایک مقدار جو شریعت نے مقرر کی ہے کہ کسی سے اگر قتل خطا ہو جائے تو کتنا مال اس کے گھر والوں کو دینا ہے، دیت اس کو کہتے ہیں۔ قتل خطا کے اوپر بھی دیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کے جسم کو قطع کر دیا، کاٹ دیا، تو اس کے اوپر بھی مقدار بنتی ہے دیت کی، اس کے اوپر پوری تفصیل ہے۔ یعنی ہر ایک بات کو تو یہاں پہ کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنی باتیں تو ضرور آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ قتل کتنا شدید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی سے ڈکیتی کرتے وقت، چوری کرتے وقت کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بس بچ گئے، بھاگ گئے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی قتل کو اس قدر عام سمجھتے ہیں گویا کہ بچوں کا کھیل ہے۔ موبائل چھینتے ہوئے کسی کو مار دیا، ڈاکہ کرتے ہوئے کسی کو، لوٹتے ہوئے کسی کو مار دیا، بالکل عام سی بات چلتے ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ نیو ایئر نائٹ میں کیا ہوا کہ ایک بچے کو گولی لگی اور وہ بیچارہ بچہ انتقال کر گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کس قدر اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہوگی کہ نیو ایئر مناتے ہوئے لوگ فائرنگ کر رہے تھے اور اس فائرنگ کے زد میں آ کر ایک بچہ بیچارہ وہ ہلاک ہو گیا۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات۔ تو ذرا غور کیجئے کہ قتل کو لوگ کتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ بس گویا کہ بچوں کا کھیل ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت پکڑ ہے کہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم اس کو ناحق قتل کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے قبل قرآن کی یہ آیت کیا کہتی ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا، یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک اس قدر ہے، اس قدر سخت ہے کہ اس سے آسان اس پوری دنیا کو زائل کر دینا ہے۔
یعنی اس دنیا کو زائل کر دینا آسان ہے، ایک مومن کو قتل کرنا اس کے مقابلے۔ اور ایک حدیث میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے قتل میں آسمان اور زمین والے سب برابر کے شریک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس قدر سخت بات ہے کہ آسمان والے زمین والے سب اگر کسی مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو، اللہ سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ رضوان محترم ذرا غور کیجیے، تو شریعت مطہرہ نے اس کا کفارہ یہ رکھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ آپ نے کسی کو اگر کسی مومن کو اگر کسی نے قتل کر دیا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ غلامی در حقیقت یہ بھی موت کی طرح ہے۔ ایک کو اگر مارا ہے تو اس کے بدلے دوسرے کو زندہ کرنا ہوگا، اس کو غلامی کی زندگی سے چھٹکارا دلا کر اس کو آزاد کرنا ہے، کہ گویا کہ اس کو موت سے آزاد کر دیا۔ آج تو غلامی کا دور نہیں، اب کیا کیا جائے گا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دیت کی ادائیگی کی جائے گی۔ دیت کیا ہے؟ کس قدر مال؟ احناف کے نزدیک دیت 3 قسم کے مال ہیں۔ ایک تو یہ کہ 100 اونٹ ادا کرے، نمبر 2 اونٹ ادا کرے یا اس کی مالیت رقم ادا کرے، نمبر 2 1000 دینار ادا کرے۔ اگر اس کو ہم کلو میں لے کر جائیں تو وہ بنتا ہے تقریباً 4 کلو 374 گرام سونا، یعنی 4.374 کلو سونا ادا کرنا ہوگا ایک جان کو غلطی سے قتل کرنے کی بنا پر۔ اور تیسرا کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے، 1000 دینار ہے، 10,000 درہم۔ اگر اس کو کلو میں لے کر جائیں تو 30 کلو چاندی پلس 618 گرام۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، آسان نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دیت ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور دیت اس کے گھر والوں کے سپرد کرنا ہے، الا ان يصدقوا، سوائے اس کے کہ اس کے گھر والے دیت معاف کر دیں۔ اگر گھر والے دیت معاف کر دیتے ہیں تو اس نے غلام کو تو آزاد کرنا ہے۔ اب غلامی کا دور نہیں ہے تو اس کی تفصیل آگے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی، دوسری صورت یہ بیان کی فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اگر جیسے کسی مومن کو قتل کیا گیا ہے وہ تمہارے دشمن قوم میں سے ہو، لیکن جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مومن ہو، تو فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے، ایک گردن آزاد کرنا لازم ہے، چاہے وہ مرد غلام ہو یا عورت غلام ہو، یعنی غلام یا باندی، دونوں میں سے کوئی ایک۔ اب چونکہ دارالحرب کے اندر یہ قتل واقع ہوا ہے تو لہٰذا یہاں پر مال نہیں دینا ہے، دیت کی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔ تیسری صورت بیان کی گئی، اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اس قوم سے ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ کیا گیا، معاہدہ ہو، جنگ بندی کا معاہدہ ہو تمہارے درمیان، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کے گھر والے کو دیت ادا کرنا ہے اور ایک گردن آزاد کرنا ہے، یعنی مرد یا عورت غلام کو۔ یعنی جو تیسری صورت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جس شخص کو قتل کیا گیا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، لہذا اب تم نے دیت کی بھی ادائیگی کرنی ہے اور غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کہ جو غلام آزاد نہ کر سکے، یعنی اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ غلام خرید کر آزاد کر سکے، یا آج غلامی کا دور نہیں ہے تو اب کیا کرے گا؟ جس سے قتل خطا سرزد ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا بغیر ناحا کیے۔
اگر اس نے درمیان میں ناغہ کر دیا تو پھر 1 سے دوبارہ گنتی شروع کرنی ہوگی. 2 مہینے مسلسل روزے. یہ کس کے لیے ہے؟ آج کے دور میں، کیونکہ غلامی کا دور تو ہے نہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ اگر غلامی کا دور تھا اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں اس کے کفارے میں، ورنہ تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ. دیت اگر گھر والے معاف بھی کر دے لیکن روزے رکھنے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے دن میں شروع کرے کہ جس میں عید کے ایام نہیں آئے، ایام تشریق نہ آئے، تاکہ مسلسل وہ روزے رکھ سکے. 2 مہینے گیپ نہیں آنا چاہیے. ایک بھی دن اگر ناغہ ہوا کسی بھی وجہ سے، بھلے بیماری کی وجہ سے، اس سے دوبارہ 1 سے شروع کرنے ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، یہ کام کرنا، غلامی یعنی غلام کو آزاد کرنا اور یہ جو دیت ادا کرنا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے. اس کے اوپر مزید تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن مزید تفصیل بیان کرنا اس وقت جو ہے وہ مناسب نہیں، کیونکہ پھر سمجھنے میں بھی پریشانی ہوگی. ذرا محترم اگلی آیت سنیے جو قتل عمد سے متعلق، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرتا ہے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر ناراض ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت فرمائے گا، اپنی رحمت سے دور کر دے گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے. اس کے لیے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. ذرا غور کیجیے، یعنی کہ قتل کو لوگ اس قدر آسان سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں آ کر کسی کو مار دیا، اپنے سیاسی مقاصد کے تحت کسی کو مار دیا. اس کے اندر پورا معاشرہ ہمارا آتا ہے، یعنی عوام سے لے کر حکمران تک ہر ایک طبقہ اس کے اندر آتا ہے. یہ سمجھنا کہ بس ہم نے تو اپنی چال بازی سے کام لے لیا ہے، ہم نے تو اس کو راستے سے ہٹا دیا ہے، صاف کر دیا ہے، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. جب وہ تم سے بدلہ لے گا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اور وہ بدلہ لیتا ہے، اس دنیا میں بھی لیتا ہے. ایسے لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ دیکھ کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن گویا کہ اس کے ساتھ یہ وہی معاملات پلٹ کر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا میں مبتلا کر رہا ہے، اور آخرت کا عذاب الگ. اگر دیکھیے گناہ کبیرہ جو ہے اس کی معافی ہے، قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دے قصاص کے لیے. جو قتل عمد کرتے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص لیا جائے گا. یعنی اس کے گھر والے اگر چاہیں تو اپنے مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کر دیں. یعنی یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام قانونی ادارے کریں گے، یہ عام انسان کا کام نہیں کہ یہ سارے کرتے پھریں یہ قتل و غارت گیری نہیں. دائر مقدمات چلیں گے، اگر وہ ایکسپٹ کرے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اس کی جو سزا ہے اس کو ملے گی. اور اگر گھر والے چاہیں تو اس کے بدلے وہ دیت لے سکتے ہیں. یعنی جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی، 100 اونٹ لے لے، یا جو 1000 دینار یا 10,000 درہم کی رقم لے لے، اور لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شخص جو توبہ کر لے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. کوئی شخص اگر کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کی بنا پر قتل کرتا ہے، یا فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا حلال سمجھ کر اگر قتل کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ورنہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، وہ اپنی سزا کاٹ کر جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی اللہ ان کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا. اس کے اوپر بڑی تفصیل ہے. ظاہر محترم یہ قتل سے متعلق میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ قتل کی 5 قسمیں.
اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے اس طرح قتل سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ تو اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی ہم نے اگر اس گناہ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو اس کے کفارے ادا کرنے ہوں گے، دیت کی ادائیگی کرنی ہوگی، مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، اور جو قتل عمد ہے تو اس کی سزا تو یہ ہے کہ قصاص، یا پھر گھر والے اگر چاہیں تو دیت لے کر معاف کر دیں۔ آئیے آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس کے اندر بھی قتل کا واقعہ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریہ یعنی ایک جنگی مہم میں بھیجا، تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہاں جتنے کافر تھے وہاں وہ سارے بھاگ گئے، لیکن ایک شخص جن کا نام مرداس تھا وہ نہیں بھاگے۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آئے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے جانوروں کو لیتے ہوئے آ گئے اور سلام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن ہوا یہ کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ سارا مال لے لیے اور لے کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، یہ بات پیش کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کی دل کو چیر کر نہیں دیکھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ جب عذر پیش کیے گئے، یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو حضور بڑے ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام یہ بات اتنی مرتبہ دہرا رہے تھے کہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، کاش میں آج مسلمان ہوتا، کہ اس قدر حضور علیہ السلام کو اس واقعے سے تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جنگی مہم کے اندر بھی کسی کو اتنی آسانی سے نہیں قتل کر دینا، خوب تحقیق کر لو کہ یہ اگلا بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اس کے بعد اسلام تو اس قدر احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام ہی تو ہے جو امن و سلامتی کا مذہب ہے، جو پوری دنیا میں امن و سلامتی کو پھیلانے والا ہے۔ اسلام نے تو جنگی اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے کہ کسی کو یوں ہی قتل نہ کر دو جب تک کہ وہ تمہارے مقابلے میں نہ آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو کوئی تم کو سلام کہے تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یعنی جیسے اس واقعے میں وہ آئے، انہوں نے آ کر سلام بھی کیا، وہ نعرے تکبیر بھی لگا رہے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے بتایا، سلام بھی کیا۔ اللہ فرما رہے ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ تم مت کہنا اس شخص کو کہ جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے یوں ہی تھے، یعنی تم نے بھی تو زبان سے اقرار کیا تھا، زبان سے کلمہ پڑھا تھا نا تم نے بھی، یا تمہارے دل کو چیر کر دیکھا گیا تھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو پہلے کافر تھے، تم نے زبان سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی تمہیں اسلام کی دولت دی، فتبینوا تو خوب تحقیق کیا کرو۔ ذرا غور کیجیے، یہ اسلامی تعلیمات، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ تعالی بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آئیے مزید 2 آیتیں اور انتہائی مختصر، اس کے اندر زیادہ تفصیل نہیں۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو کچھ لوگ بیٹھے رہے، کچھ لوگ چل پڑے جہاد کے لیے، اور کچھ معذور افراد بھی تھے، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی تو ایسا جذبہ تھا کہ انہیں بھی ثواب حاصل ہو، نیکیاں حاصل ہو، جس کام کو کرنے سے وہ قاصر رہتے تھے یا معذور ہوتے تھے، بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہم اس نیکی سے محروم رہ جائیں گے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کرتے تھے۔ سنیے، جب جہاد کا حکم ہوا اور جو لوگ گئے جہاد میں، جو نہ جا سکے، اور نہ جا سکنے والوں میں جو معذور تھے، تو ان کو بھی اجر میں برابر کا شریک ٹھہرایا گیا۔ حضور کی حدیث میں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جب حضور علیہ السلام جنگی مہم سے واپس آ رہے تھے
حضور فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو نہیں چل رہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ شریک بھی ہیں اور ان کو ثواب بھی ملے گا ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ اچھا سنیے، اللہ فرماتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے جو گھر بیٹھے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے، جو معذور ہیں، جو کمزور ہیں، جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یا جو نابینا ہیں، یا کسی عذر کی بنا پر جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہو سکتے کن کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر بھی درجات تھے، یہی آج کے معاشرے کے اندر بھی جو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے وہ۔ سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مال اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلت دی ہے، کہ ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا، درجات منہ، ان کے لیے تو درجات ہیں، وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔